عزیز شخصیت محترم جناب جامع مسجد خورشید کے خطیب امام جناب وقار احمد سوادی صاحب تشریف لائے. ہم اہل خانہ کی جانب سے اور اپنی جانب سے ان کی خوش آمدید کہتے ہیں. بلا تاخیر ان کو دعوت خطاب دیتے ہیں کہ کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے. جسے پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکارے، میرے دست ناتواں میں وہی جام آ گیا ہے. کہیے نا سبحان اللہ. محترم جناب وقار احمد سوادی صاحب اپنے خصوصی خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں گے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين. حمد و ثنا و صلاۃ و سلام کے بعد میرے معزز و محترم دوستو، بھائیوں، ثناخان حضرات اور اہل خانہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک بار پھر مجھے اس بابرکت محفل میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں پر آنا، حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. ایک بات انشاءاللہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں، ان تمام ادیان سے بہتر، ان تمام مذاہب سے بہتر جو دین ہے، جو مذہب ہے، وہ اسلام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دین عطا فرمایا، اور اس دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں. اس دین کو لانے والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا ہے. جب ہم کسی اپنے دوست کو کوئی چیز تحفہ دیتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب سے بہترین تحفہ ہو، اچھا تحفہ ہو، جو اپنے دوست کے لیے مفید بھی ہو اور اس سے اس کی شان اور اس کی عظمت کا بھی اظہار ہو. تو اللہ تبارک و تعالی نے جب محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا اور پھر جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، تو سب سے بہترین دین، سب سے بہترین تحفہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام عطا فرمایا ہے. اور دوستو، اس دین پر جو انسان چلتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا میں بھی اس کا نام بلند کرتا ہے، اس کو مرتبہ عطا فرماتا ہے، اور اس کے چلے جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی اس کا نام بلند کرتا رہتا ہے، اور قیامت تک اس کا نام و نشان ہوتا ہے. آج دیکھیں کتنے لوگ آئے، سیاستدان آئے، بادشاہ آئے، اور جناب کوئی بادشاہ اگر 100 سال پہلے گیا ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے. ہمارے اس ملک کا جو سب سے پہلا جو وزیر اعظم ہے، ہمیں اس کا نام بھی کسی کو معلوم ہوگا، کسی کو نہیں ہوگا.
کہ پہلے وزیر اعظم کون تھا، حالانکہ اس کو بنے ہوئے 70 سے 74 سال. تو اس عرصے میں ہم اپنے کسی بھی وزیر کو بھول جاتے ہیں، بادشاہ کو بھول جاتے ہیں. لیکن قربان جائیں دین اسلام پر کہ دین اسلام کے ماننے والے 1400 سال پہلے جو گزرے ہیں، آج بھی تاریخ ان کو یاد رکھی ہوئی ہے، اور آج بھی ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا. اور یہ ان کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں، آنے والی ہماری نسلیں کریں گی، قیامت تک ان کا ذکر ہوتا رہے گا. تو یہ وجہ کیا ہے؟ اس 1400 سال پہلے دیکھیں، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہوں گے اس دور میں، اور بڑی بڑی سلطنتیں گزری ہوں گی، اور بڑی بڑی شخصیات گزری ہوں گی اس وقت، بڑے بڑے شعراء گزرے ہوں گے، لیکن ان کا نام و نشان نہیں ہے. نام و نشان ہے تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور آپ کے جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا نام ہے. تو وجہ کیا ہے؟ ہم وجہ دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے. وجہ یہی ہے کہ وہ دین اسلام پر چلے ہیں دوستو. انہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اپنا مال دیا ہے، اپنی اولاد دی ہے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی. تو آج ان کا نام ہے. حالیہ دنوں میں بس میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ایک انشاءاللہ بات عرض کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا. حالیہ دنوں کی بات ہے. آپ دیکھیں نا، ہماری اس سلطنت میں، اس ہمارے ملک میں کیسی گہما گہمی تھی، اور جناب ہمارے کچھ لوگ جناب ہمارے اداروں کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، اور کچھ جناب جو ہے وہ ہمارا اپنا بھی ایک نظریہ تھا کہ جناب بجٹ جب بھی پیش ہوتا ہے تو ہمارا ایک مخصوص ادارہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے نوازتے ہیں، سب سے زیادہ اس کو ہم جو ہے وہ بجٹ دیتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں. لیکن دوستو بڑے بدنام ہوئے. لیکن بدنام نہیں ہونا چاہیے، وہ ہماری حفاظت کے لیے ہیں، وہ ہمارے محافظ ہیں. میری مراد جو ہے وہ ہمارا قومی ادارہ ہے، ہمارا جو ہے وہ فوجی ادارہ، جس کو ہم افواج پاکستان، کیونکہ یہ جو ہماری افواج پاکستان ہے دوستو، یہ ہے تو ہم ہیں، یہ ہے تو یہ وطن ہے، یہ ہے تو سلطنت ہے. اگر یہ نہ ہوتی نا تو میں جمعے بھی اور بارہا میں عرض کرتا رہتا ہوں، یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے، اور اس تحفے پر یہ ایک عظیم تحفہ یہ ہے کہ ہمیں سپر پاور اور سمجھیں کہ ایک ایٹمی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ سلطنت. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آج ہماری فوج نمبر 1 ہے، پوری دنیا میں نمبر 1 ہے، جس کو آج مانا جاتا ہے. کچھ لوگوں کے خیال میں جناب یہ کھاتے تھے، اپنے مطلب زمینیں بنائیں، اپنی جائیدادیں بنائیں، پیسہ بنایا، سب کچھ کیا انہوں نے، بڑے بڑے جناب جزیرے خریدے ہوں گے، کیا ہوگا، سب کچھ کیا ہوگا. لیکن جب اس ملک پر جب دشمنوں کی نظر پڑی، اس ملک پر جب مشکل کی گھڑی آئی، تو سب سے پہلے کون تھا دوستو؟ سب سے پہلے کن لوگوں نے اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر، اپنے ہاتھوں پر رکھ کر بارڈر کی حفاظت کی ہے، سرحد کی حفاظت کی ہے، جنہوں نے اپنی جانیں پیش کی ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ یہ افواج پاکستان تو ہے. لیکن دیکھیں، میں نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، جو اسلام پر چلتا ہے نا یہ دوستو، اللہ تبارک و تعالی اس کو عزت بھی عطا فرماتا ہے. ایک دور تھا، ہمارے ڈکٹیٹر بھی آئے تھے، انہوں نے جناب اسلام مخالف جو انہوں نے سرگرمیاں بھی کی ہیں، انہوں نے مسجدیں بھی ویران کی ہیں، مسجدیں بھی انہوں نے جناب تباہ کی ہیں، برباد کی ہیں. لیکن آج ان کا نام نہیں ہے، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام کوئی لینا گوارا نہیں کرتا، ان کی کوئی عزت نہیں ہے. ان کی کوئی اس وقت عزت تھی جب ان کے پاس عہدہ تھا، جب ان کے پاس طاقت تھی، جب ان کے پاس قوت تھی. لیکن آج دوستو وہی ادارہ جس کی ہم عزت نہیں کر رہے تھے، آج ہم نے ان کو آنکھوں پر بٹھا دیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسلام کے ماننے والے ہیں اور اسلام کے راستے پر وہ چل پڑے ہیں. انہوں نے اس اسلامی سلطنت کی حفاظت کا انہوں نے عزم کیا ہے. انہوں نے صرف انہوں نے اس اسلامی سلطنت کی حفاظت کے لیے ایک قدم اٹھایا ہے. تو آج پوری عوام ملک پاکستان کی پوری عوام، حتیٰ کہ بچے کو یہ معلوم ہے کہ جب دشمن نے ہماری طرف جب میلی آنکھ اٹھا کر دیکھا، جب اس نے کوشش کی ملک پاکستان کو برباد کرنے کی، تباہی کی طرف اس کو لے جانے کی، تو آج
اسی فوج نے جس کو ہم برا بلا کہتے تھے، آج اسی فوج نے اسلام کے ماننے والوں نے اور اسلام کے نام پر جس ملک کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا تھا اسلام کے نام پر، جس کا مقصد تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دستوری ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر جس سلطنت کو ہم نے حاصل کیا تھا دوستو، آج اسی سلطنت پر جب مشکل وقت آیا، مشکل گھڑی آئی، تو اس افواج پاکستان نے آگے بڑھ کر لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا دوستو، اپنی اسلام کی پاور دکھائی، اسلام کی قوت دکھائی، مسلمان ہونے کی قوت دکھائی کہ آپ سمجھتے ہو کہ ہم سندور کا آپریشن کر کے ہم جو ہے جناب ملک پاکستان کو تباہ اور برباد کریں گے۔ آپ نے جو ہے جناب وہ عورت کا ماتھے کا ٹکے کا جو جناب اس کو جو ہے آپ اپنے آپریشن کا نام دے دیا، لیکن یہاں پر مجاہدین اسلام ہیں، یہاں پر بڑے مدبر ہیں، یہاں پر بڑی سوچ رکھنے والے ہیں، یہاں پر اسلام کے ماننے والے ہیں۔ دوستو جب ہم نے نام رکھا ہے تو وہ آیت قرآن مجید فرقان حمید سے نکال کر بنیان مرصوص کے نام پر ہم نے اس آپریشن کا نام رکھا۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب بھی مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ہے تو وہ دین اسلام پر چلے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا دوستو، جب بھی دشمن پر حملہ آور ہوتے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے دشمن پر حملہ آور ہوتے تو فجر کا وقت ہوتا تھا یا رات کا دوسرا پہر ہوتا تھا، تو دشمن پر حاوی ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دشمن پر حملہ کیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو انتخاب کیا، یہی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمایا ہے۔ اور فوج نے، ہماری اس آرمی نے بھی ایسے وقت کا انتخاب کیا ہے کہ جس کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منتخب فرمایا تھا، ایسے وقت کو۔ اور پھر اس آپریشن کا نام کسی بھی جناب انگلش کی بک سے نکالا نہیں ہے، کسی بھی جگہ سے نکالا نہیں ہے، کسی بھی جناب یہ آج کل جو ہمارے ہاں لنڈے بازار کے جو ہے وہ سیکولر لوگ پھر رہے ہیں، ان کی جو ہے انگلش کا کوئی لفظ نکالا، ایسا نہیں، بلکہ انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سے، جو وہ آیت کہ جو ہمیں لڑنے کا حکم دیتی ہے، جو مجاہدین اسلام کی فضیلت بتاتی ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے، ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جو اس راستے میں لڑتے ہیں، اس کے راستے میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجاہدین کی اس آیت میں جو ہے وہ شان اور عظمت کو بیان فرمایا ہے، اور اسی آیت کا انتخاب انہوں نے کر کے اسی آیت سے بنیان مرصوص، اس کا مطلب کیا ہے ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہم نے مطالعہ پاکستان میں پڑھا تھا نا، ہم نے پڑھا ہے، آج ہمارے مطالعہ پاکستان کو بھی ہم جٹلا رہے تھے، لیکن الحمدللہ اب مطالعہ پاکستان کی ہمیں ضرورت نہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، ہم نے اپنی طاقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ دوستو اسلام پر چلو گے، دین پر چلو گے، آج فور اسلام کے نام پر صرف انہوں نے ایک لفظ کو منتخب فرمایا، اور اس فوج نے جناب اس وقت کو انتخاب فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منتخب فرمایا کرتے تھے، اور پھر اس آپریشن کو جناب انہوں نے جب ابتدا اس کی اور انتہا اور اس کا رزلٹ ہم اور آپ کے سامنے ہے۔ جس پاکستان کو جناب دنیا میں جب نام لیا جاتا تھا تو حقارت کی نظر سے پاکستانیوں کو دیکھا جاتا تھا، لیکن آج انہی پاکستانیوں کی جو ہے وہ عزت افزائی ہوتی ہے، ان کو جناب عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، پوری دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور آج ملک پاکستان کا نام بلند ہے، سربلند ہے ملک پاکستان کا نام۔ وجہ کیا ہے؟ تھوڑا سا ہم اسلام پر چلے ہیں، تھوڑا سا اسلام پر چلے ہیں، اللہ کی اس آیت پر ہم نے تھوڑا سا ہم نے عمل کیا ہے۔ عمل کیا کیا ہے کہ ہم نے دشمن کو للکارا ہے، یہود و ہنود کو للکارا ہے، اور آج بعض لوگوں کا نظریہ کیا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار کی دوڑ ہے، یہ ہے وہ آپس کی ہوگی، لازمی بات ہے، پس پشت جو ہے جناب یہ بہت ساری چالیں ہوں گی، لیکن ہم جو ظاہراً ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دشمن ہے وہ بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کو ایک اللہ ماننے والے ہیں، اور وہاں ہمارے مقابلے میں ہمارا جو دشمن ہے اس کا ایک معبود نہیں ہے، اس کے لاکھوں معبود ہیں، وہ لاکھوں بتوں کی پوجا کرتے ہیں جناب، اس کے ہزاروں جناب وہ معبود ہیں۔
آج ہمارا مقابلہ جو ہے ہمارے دشمن سے ہے جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارا خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ دوستو آج ہمیں اس جتنا بھی جو حادثہ ہوا، جو لڑائی، جو جنگ ہوئی، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم اسلام پر چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزت بخشے گا۔ جن جرنیلوں کو ہم کچھ سمجھتے نہیں تھے، جن جرنیلوں کی بدنامی ہوتی تھی، جن ہمارے جناب ہر ادارے کی یعنی کہ ایئر فورس ہے یا وہ بری ہے، بحری ہے یا ایئر ہے، جتنے بھی فورس کے جتنے بھی بڑے لیڈران تھے ان کی بدنامی ہو رہی تھی، لیکن آج ان کی جو عزت افزائی ہو رہی ہے، ان کی جو حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، آج جو ان کا نام روشن ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ دین کے، اسلام کے کچھ جو جزیات ہیں ان پر چلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے چھوٹے سے اس جز پر یعنی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے پر اگر وہ چلے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آج اتنی بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ تو خود سوچو، جب انسان پورا کا پورا جب اسلام پر چلے گا، دین کو اپنائے گا، جب دین اسلام پر پورا چلے گا تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس کا نام کتنا بلند فرمائے گا۔ تو دوستو آج اس بات کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دین اسلام کو دل اور جان سے مانیں اور اس پر پورا عمل کریں دوستو۔ اور دوسرا سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اتفاق اور اتحاد۔ پوری دیکھیں قوم یکجا تھی، کوئی اس میں پنجابی، سندھی، بلوچی، مہاجر اور یا پختون کوئی بھی نہیں تھا۔ اس وقت تھے تو ایک پاکستانی تھے تو ایک مسلمان تھے، اور مسلمانوں کا مقابلہ جو وہ دشمن سے، اپنے کافروں سے ہو رہا تھا، اور اسی اتفاق کو جب غیروں نے دیکھا تو ان کے حوصلے بھی پست ہوئے۔ یہ اتفاق نہیں ہے دوستو، یہ میرے رب کی جو ہے وہ رب کا فضل ہے، رب کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جیسے ملک کو اور ہم جیسی غریب قوم کو، ہمارا تو نام ہی بدنام ہے نا کہ جناب یہ بھیک مانگ کر کھاتے ہیں، یہ کچھ بنا نہیں سکتے، پینسل نہیں بنا سکتے، اپنی جناب ایک سوئی بھی نہیں بنا سکتے، لیکن پھر بھی آج پوری دنیا نے دیکھا ہے، ہم نے اگر سوئی نہیں بنائی لیکن الحمدللہ میں سلام پیش کرتا ہوں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کہ جنہوں نے اس قوم کو، اس وطن عزیز کو ایک ایٹمی قوت دی ہے۔ دوستو آج اگر یہ ایٹمی قوت ہمارے پاس نہ ہوتی نا، یقین جانیے ہمارا شام کی طرح ہمارا بھی وہ حال ہوتا، ہمارا غزہ کی طرح وہ حال ہوتا جو آج غزہ کا ہو رہا ہے، یا شام کا ہو چکا ہے، یا فلسطین کا ہو چکا ہے دوستو، ہمارا بھی وہ حال ہو چکا ہوتا۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اس مرد مجاہد کو جس نے اس ملک کے وطن کو، اس وطن عزیز کو ایک ایٹمی قوت بنایا، اور اسی ایٹمی قوت کو دیکھ کر جناب آج دشمن بھی ہم سے ڈر رہا ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ جناب ان کے جتنے بھی ان کے پاس ہتھیار ہیں، ایٹم بمز ہیں، ان کو جناب IMF یا جو ان کی اقوام متحدہ کی جو تنظیم ہے جو ان کی نگرانی کرتی ہے ان کو دے دیا جائے، ان کے ہینڈ اوور کر دیا جائے۔ دشمن کی یہ چالیں ہیں، اب وہ اپنا جناب یہ وہ کر رہے ہیں، عرضی پیش کر رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، کبھی کس کے پاس بھاگ رہے ہیں، کبھی کس کے پاس بھاگ رہے ہیں کہ یہ تو ہمیں مار دیں گے، یہ تو خود بھی مرنے والے ہیں لیکن ہمیں بھی مار دیں گے۔ لیکن الحمدللہ یہ وطن عزیز ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے تحفے میں عطا فرمایا تھا، اور دین اسلام پر یہ واحد سلطنت ہے کہ اسلام کے نام پر بنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنی ہے۔ دوستو ہمیں اس کی حفاظت کا ذمہ ہے، ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور اس کے اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑیں۔ آج دل خوش ہوتا ہے کہ ہماری قوم، ہماری فوج کی شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور جب تک یہ قوم اسی طرح یکجا ہوگی، اس میں اتفاق ہوگا، اس میں اتحاد ہوگا، تو کبھی بھی دشمن ہمیں پسپا نہیں کر سکے گا۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے ہمیں اسی طرح کا اتفاق عطا فرمائے اور اسی طرح کا ہمیں اتحاد عطا فرمائے، اور ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں تادیر جب تک ہماری جان میں جان ہے، اس جان میں سانسیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ملک کے پاکستان کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں، ہماری فوج کے افراد ہیں، اور اسی طرح ہماری ایئر فورس کے کچھ افراد یہاں شہید ہوئے ہیں حیدرآباد میں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ جو زخمی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد جو ہے وہ شفائے کاملہ، صحت عاجلہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
سبحان اللہ. حضرت علامہ مولانا مفتی وقار احمد سوادی صاحب بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کا فرمانا ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرت کو لمبی عمر عطا فرمائے, صحت کاملہ عطا فرمائے, ان کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرمائے. آمین ثم آمین. محفل کا آغاز ہو چکا ہے اور محفل اپنے جو ہے اختتام کی طرف ہے. تو آئیے محبت ذوق و شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میٹھا مدینہ دور ہے جانا بھی ضرور ہے. میٹھا مدینہ